نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تلاوت کی۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اسلام کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا معنی مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک پسندیدہ اور مقبول دین اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسلام ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ دین اور کوئی نہیں۔ اس کی اسلام کا جو ہے لغوی معنی یہ فرما بردار ہونا اور اسی طرح سر جھکا دینا، یہ اس کا لغوی معنی آتا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سابقہ جتنے بھی لوگ اسلام یعنی ایمان لائے تھے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور جتنے انبیاء تھے وہ سب مسلمان ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، کیونکہ انہوں نے یعنی لغوی معنی دو جو بیان کیے گئے ہیں، سر جھکا دینا یا فرما بردار ہونا، تو یہ دونوں صورتیں دونوں چیزیں وہاں پائی جاتی تھی، تو لہٰذا لغوی اعتبار سے وہ مسلمان تھے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اسلام کا معنی یہی اسلام ہے، یہی دین ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا ہوئی ہے وہی اس سے مراد ہے۔ اب چونکہ سابقہ جتنی شریعتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے منسوخ ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دین محمدیہ یہ سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ اب باقی جو سابقہ شریعتیں تھیں ان پر عمل کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، اب اسی شریعت کو ماننا ہوگا تب نجات حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا سابقہ جتنے ادیان تھے وہ سب منسوخ ہو چکے۔ ہاں، اپنے وقت میں جتنے بھی لوگ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے سابقہ انبیاء پر، تو وہ نجات پا گئے اور انہوں نے دین نجات میں جو ہے وہ داخل ہوئے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ نجات کا راستہ تھا، لیکن اب صرف اور صرف نجات کا راستہ صرف اسلام میں ہے، باقی کوئی دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن گھاٹے اور خسارے میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اسلام کے علاوہ باقی کوئی دین قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، کوئی جو ہے نا ایسی چیز جو ہے باقی نہیں چھوڑی، سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جو ہے نا دین کی تکمیل فرما دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے ادیان تھے وہ تو منسوخ ہو چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک کوئی نیا دین جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کسی نئی شریعت کا دعویٰ کرے، تو وہ شریعت اسلام کی روح سے، وہ قرآن کی روح سے جو ہے بالکل ناجائز ہے، تو وہ یعنی وہ قابل عمل نہیں ہوگی وہ شریعت، اور وہ جھوٹ سمجھا جائے گا، اور وہ شریعت کے خلاف ایک جو ہے نا کذب بیانی سمجھی جائے گی، تو اس کو قطعاً نہیں مانا جائے گا۔ تو یہاں اسلام کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا جنہیں کتاب دی گئی، مراد تورات، زبور، انجیل، یعنی سابقہ جو شریعت ماننے والے لوگ تھے جنہیں اللہ نے کتابیں دی تھی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان کے سامنے سابقہ کی کتب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نشانیاں موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، دین اسلام کی حقانیت کو سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر وہ کیوں نہیں مانے؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی بغیم بینہم، آپس میں جو ہے ضد اور عناد کی وجہ سے، اور آپ جو ہے نا ایک دوسروں کے ساتھ ضد کرتے تھے، ضد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے وہ نہ مانے۔ اور پھر آگے اللہ جل شانہ نے انجام فرمایا، بیان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ جس شخص نے اللہ جل شانہ کی آیات کا انکار کیا،
فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ جل شانہ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ نے ایک دن حساب کتاب کا رکھا ہے، اس دن جو ہے اللہ جل شانہ حساب کتاب لیں گے۔ جو مان کر جو ہے نا شریعت پر ایمان لا کر جو ہے فرما بردار ہوا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوگا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ اللہ کی انسانوں پر، اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اب مثلا اپنے اعضاء کو انسان اگر دیکھے، ہاتھ پاؤں جو ہے، آنکھیں، زبان، یہ ساری اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، مال و دولت، ساری چیزیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ جل شانہ کی وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اللہ جل شانہ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی پر رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اب مثلا ایک آدمی ہے، وہ بظاہر دنیا میں مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، بعض دفعہ مثلا کوئی آدمی معذور ہے، لیکن اس کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت موجود ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس دنیاوی ساری چیزیں، ساری نعمتیں اور دولتیں موجود ہیں، لیکن اسلام کی دولت نہیں ہے، تو یہ خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ جل شانہ کے ہاں اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علم ان کے پاس آ جانے کے بعد، بغیا بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور وہ شخص جس نے اللہ جل شانہ کی آیات کا انکار کیا، فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ جل شانہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔